اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور خوبصورت انداز سے اپنی خوبصورت زندگی بسر فرما رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد علی خضر، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے شہر ہیں، کون سے ملک ہیں اور کن خرابیوں سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت معین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک مجلس جاری و ساری تھی کہ جس کے اندر گفتگو اس موضوع پہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سے شہر ہیں اور کون سے وہ ملک ہیں اور کون سی وجوہات سے تباہ ہوں گے۔ شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں شہر سبب گناہوں کی شامت کے برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں سمرقندی کی طرف سفر کر رہا تھا تو میں نے خواجہ یحییٰ سمرقندی کی زبانی سنا ہے کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم نے روایت فرمائی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم اس پر مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل نہ کریں اور وہ شہر ویران نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت سے ہوں گے، مکے کو حبشی لوگ ویران و تباہ کریں گے اور مدینہ منورہ قحط سے برباد ہو جائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مر جائے گی، اور بصرہ، عراق اور مشہد شراب خوروں کی شامت اعمال کے سبب تباہ ہوں گے۔ اور اس سال مصیبت بہت نازل ہوگی اور عورتوں کی بدعمالی سے بھی خرابی پیدا ہوگی اور بہت خرابی پیدا ہوگی، اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہوگا اور مکڑی آسمان سے اترے گی اور روم کثرت لوٹ کے سبب تباہ ہوں گے، اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے تمام آدمی سو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور خرستان اور بلخ تاجروں کی خیانت کے باعث ویران ہوگا اور مسلمان اس کی شامت سے مردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ خوارزم اور چند شہر جو اس کے گرد و نواح میں واقع ہیں وہ راگ، رنگ اور منکرات کے باعث تباہ و خراب ہوں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن سیوستان سخت مصیبتان، تاریخیوں اور زلزلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس زمین میں رہتے ہوں گے نیست و نابود ہو جائے گی۔ لیکن مصر اور دوسرے شہروں کی خرابی کی یہ وجہ ہوگی کہ آخری زمانے میں عورتوں کو قتل کریں گے، بس حق تعالی ان کو زمین میں غرق کرے گا اور سندھ اور ہندوستان بھی ویران و تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ باسبب زنا اور شراب خوری کے ویران ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مشرق یا مغرب میں جو شہر ہے سب کے فساد کی بلا ہند پڑے گی۔ پھر فرمایا کہ جب شہر اس طرح پر خراب ہوں گے تو مہدی، امام مہدی ظاہر ہوگا اور مشرق سے مغرب تک اس کے عدل کی دھوم مچ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے اور ان دونوں مسلمانی از حد عزیز ہوگی، اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے، چنانچہ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اس کے عہد میں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے اور دن ایک وقت میں گزر جائے گا۔ خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش، آدمی کو چاہیے کہ انہیں سالوں اور مہینوں کو 2 سال اور مہینے خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہی دن نصرہ کے دن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے، نہ کہ آدمی۔ اب خود لوگ کیا قیاس کریں، کیونکہ زمانہ دراز گزر چکا ہے۔ یونی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو
حضرت معین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، خوشیاں تقسیم کرتے رہیں، غم بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی، اپنے دوست محمد علی خضر کو اجازت دیجیے۔ آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔